حدیث میں لکھا ہے، کہاں حکم آیا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک بیان کرو تو پہلے امامہ باندھو، پہلے خوشبو لگاؤ، ممبر سجاؤ؟ کہاں حکم آیا ہے؟ لیکن امام مالک کا تو طریقہ تھا، جب کوئی آ کے کوئی سوال پوچھتا تو پوچھتے کہ آپ کو کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا ہے یا محبوب کی حدیث سننی ہے؟ ہمیں حضرت فقہی مسئلہ پوچھنا ہے تو بتا دیتے، تو کہتے حضور ہم نے حدیث سننی ہے۔ تو یہ حساسیت ہے نا رشتے کی۔ فرماتے ذرا بیٹھ نہیں جاتے؟ وہ بیٹھتا تو امام صاحب پہلے غسل فرماتے، پھر لباس تبدیل کرتے، پھر امامہ باندھتے، پھر خوشبو لگاتے، بندہ چاہے ایک ہوتا، امام صاحب ممبر پہ بیٹھتے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا بیان فرماتے، اس رشتے کے ساتھ، اس تعلق کے ساتھ اپنی گہرائی کا ثبوت دیتے۔ آپ کا جب تک یہ حساس تعلق نہیں بنتا حضور کے ساتھ، دیکھیے نا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو بڑے مخالف ہیں نا، جو بڑا لکھتے ہیں، بڑا کچھ کہتے ہیں اور کچی پکی دلیلیں اٹھا کے لاتے ہیں، ایک بات ماننے پر وہ بھی مجبور ہے کہ عشق رسول اور تعظیم رسول کے لیے اگر کسی کو سند سمجھا جا سکتا ہے تو امام احمد رضا بریلوی ہے۔ کہ استعارہ بن گئے، ایک نشانی بن گئے اس تعلق کی گہرائی کی۔ اور کچھ لوگ نا شعر کہتے ہیں تو وہ ان کی کیفیت نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے سامنے بھی ایک صاحب اسی طرح کے اشعار لکھ کے لائے کہ یا رسول اللہ آپ کی یاد میں بہت تڑپتا ہوں اور رات بھر سو نہیں پاتا، اور میں تو آپ نے فرمایا جو آپ نے لکھا ہے یہ آپ کی کیفیت بھی ہے؟ کہنے لگے جی نہیں تو شعر ہے۔ تو فرمایا حضور کی بارگاہ میں غلط بیانی کرتے ہو؟ تم بارگاہ تو دیکھو کون سی، اگر کیفیت نہیں ہے تو لکھا کیوں ہے؟ ان کی کیفیت تھی، حساسیت تھی۔ تو ایک تو یہ ہے نا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ نصیب ہو۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں ہمیں تو حضور کی مہک نے، سرکار کی خوشبو نے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہے کوچے۔ یہ کبھی آپ ذوق لینا، یہ جو انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن، پریشانی بڑی ہے اور جناب مسائل بڑے ہیں اور الجھ بڑے گئے ہیں، تو بھی میری خواہش یہ ہے کہ جب آپ بہت الجھ جائیں نا تو محبوب کو یاد کریں۔ ایک تو اس کی عقلی دلیل ہے کہ جب آپ حضور کی تکالیف کو یاد کریں گے، محبوب کے ارشادات کو یاد کریں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصائب جھیلنے پر جو فضائل بیان کیے ان کو یاد کریں گے تو ویسے تسلی ہو جائے گی۔ اور ایک حضور کو یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ محبوب کو یاد کرو گے نا تو خوشبو اتنی پھیل جائے گی کہ دکھ رہے گا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ یہ ذرا اس پر غور کر لیں، کوئی ہو اور کیسے ہی، بندہ کوئی ہو، دکھ کوئی ہو، یعنی کسی قسم کی بھی آزمائش ہو، کسے باشد کوئی بندہ ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ وہ جب یاد آ گئے ہیں تو پھر سب غم بھلا دیے، پھر وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ آپ اس قلبی وابستگی کو سمجھیے کہ کہتے ہیں بس میں حضور کو یاد کرتا ہوں، غم سارے دور ہو جاتے ہیں، ساری کیفیات دور ہو جاتی ہیں۔ بھائی نبی پاک علیہ السلام کی مقدس ذات کے ساتھ اپنے تعلق کی پاکیزگی بڑی محنت کی ہے ہمارے علماء نے۔ یہ تو کبھی قیامت میں راز کھلیں گے کہ کس قدر زیادہ مشقت کی سنت اور شریعت کو پھیلانے میں اور اس پر عمل کرنے میں اور اس کی ترویج و اشاعت کرنے میں اور مدارس کے قیام میں اور دینی علوم کی تبلیغ میں اور تدریس میں کس قدر زیادہ محنت کی۔ آپ کو وہ ساری چیزیں آسانی سے پہنچائیں کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے دین پاک کی برکات، تو وہ
ہمیں بہت زیادہ چیزوں کو کھنگالنا نہیں پڑتا، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں، علماء تیاری کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، ہمیں سبق دیتے ہیں کہ غیر مشروط غلامی کرو پھر مدینے والے محبوب۔ مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے، تو پیر صاحب کی جو فرما برداری ہوتی ہے وہ غیر مشروط نہیں ہوتی، استاد صاحب کی اور والد صاحب کی فرما برداری بھی غیر مشروط، اس کی قیود ہے، شرائط ہے۔ اگر پیر صاحب شریعت کے دائرے کے اندر حکم دے رہے ہیں تو قبول ہوگا، اور اگر وہاں سے نکل گئے ہیں تو پھر ان کی بات بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس دنیا میں غیر مشروط غلامی اگر کسی کی جاتی ہے تو وہ صرف مدینے والے محبوب، غیر مشروط، کوئی شرط نہیں، بس آپ آنکھیں بند کریں، جو حضور فرما دے، جس وقت فرما دے۔ یہ رشتہ اتنا حساس ہے، جس ٹائم محبوب کہہ دیں۔ آپ کبھی اس بات کو سمجھے نہ، کبھی غور کریں، یہاں نماز کا ٹائم بدلنا پڑ جائے تو اختلاف رائے ہو جاتا ہے مسجد میں، لیکن محبوب نے قبلہ ہی بدل دیا، قبلہ ہی بدل دیا، اور اس طرح بدلا کہ 2 رکھتے ہوں کسی اور طرف رخ کر کے اور 2 کسی اور طرف، 2 مسجد اقصی کی جانب منہ کر کے پڑھا دی اور 2 پھر بیت اللہ شریف کی جانب۔ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ہمیں مسئلہ کوئی نہیں، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی۔